قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال فريد من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك فلما رأوا مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا محترم حضرات، کل جو ہم نے لاسٹ پڑھا تھا اس میں وہ تحفے تحائف جو لے کے آئے تھے ملکہ سبا کے جو اہلکار تھے، تو جب انہوں نے آپ کے سامنے وہ تحفے تحائف پیش کیے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میری اس تحفوں سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ میرے پاس جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی اس سے بہتر ہے، اور میرا اللہ بہت ہی فضل کرنے والا ہے، مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارے پاس مال و دولت کتنی ہے اور تمہارے پاس تو یہ تحفہ جو انسان بیچتا ہے تالیف قلب کے لیے، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ تبلیغی جماعت والے جب کہیں جاتے ہیں تو وہ اکرام کرتے ہیں، وہ ایک عزت بخشتے ہیں اس امام کو یا اس ذمہ دار کو، تاکہ وہ تھوڑا سا اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے اور تبلیغ کرنے کے لیے تھوڑی آسانی پیدا ہو جائے، تھوڑا سا اس کا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ تحفہ جو ہے نا انسان کے درمیان کبھی تلخی بھی ہوتی ہے نا، تو تحفہ جو ہے اس تلخی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو جا کے سلام کا تحفہ ہی پیش کر دیں تب بھی وہ آپ کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی یار میں تو اس کے ساتھ بڑا تندرو تھا، بڑا تو میں نے تو سختی کا رویہ اختیار کیا تھا، لیکن یہ مجھے بار بار سلام کرتا ہے۔ اور سلام کا یہ معجزہ ہے کہ جو آپ سے ناراض ہو آپ اس کو سلام کریں، ایک دفعہ کریں، دو دفعہ کریں، وہ مجبور ہو جائے گا کہ آپ کا سلام کا جواب دے گا، اور آپ کے طرف اس کی جو دل ہے اس کا نرم ہو جائے گا، اور جو قدورت اس کے دل کے اندر پیدا ہوئی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اس زمر میں جب وہ بھیجے تو تحفے تو پھر آپ نے ان کو واپس کر دیا، اور جب واپس گئے تو ظاہر ہے کہ جو تحفہ لے کے آئے تھے سفیر، انہوں نے پوری اس کیفیت کو بیان کیا جو سلیمان علیہ السلام کے دربار کی کیفیت تھی، اور پھر انہوں نے وہ تحفے جو ہے واپس کیا، اور پھر ملکہ نے ارجع علیہم فلناتینہم بجنود، پھر آپ نے کہا کہ میں ایسے لشکر لے کے آؤں گا
کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ جنوں کے لشکر ہے، پرندوں کے لشکر ہے، جانوروں کے لشکر ہیں، انسانوں کے لشکر ہیں، کوئی ان کو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پیغمبر نے اس کی قیادت کر دی ہے، سلیمان علیہ السلام نے اس کی قیادت کرنی ہے۔ تو پھر میں جو ان کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں لِنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، میں ان سب کو تہہ و تیگ کر دوں گا اور یہ ذلیل و خوار ہو کے ہمارے سامنے گریں گے، رہیں گے۔ یہ آپ نے پیغام جب بھیجا ان کو، تو پھر وہ ملکہ جو تھی بہت سمجھدار تھی، بڑی عقل مند اور بڑی ذہین تھی، اور اس نے جب یہ پیغام واپس آیا تو قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجنے کے بعد فوراً اپنے جو درباری تھے ان کو اکٹھا کیا، اپنی سلطنت کے جتنے اہلکار تھے، پرندے تھے، جانور تھے، انسان تھے، دیو تھے، جن تھے، سب اکٹھے ہو گئے۔ یاتینی بعرشھا، مجھے میری ڈیمانڈ ہے کہ مجھے اس کا عرش چاہیے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے قبل کہ وہ مطیع اور فرما بردار ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ بعض لوگوں نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس لیے ان کا تخت منگوانا چاہتے تھے کہ کافر کا مال جو ہے وہ جائز ہوتا ہے جنگ سے پہلے، اگر وہ مسلمان ہو تو نہیں، لیکن یہ ایک بڑی ڈھونڈی سی اور بڑی ذلیل سی ایک تحریر ہے۔ حالانکہ نبی جو ہے، پیغمبر جو ہے، ان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ ایسی چیزیں کرے، لیکن بس لوگوں نے یہ بنا لیے ہوئے ہیں گھونسلے، اور وہ بنا کے اس لیے ملکہ کا جو تخت تھا وہ اتنا حسین و جمیل تھا، وہ جب بھی کہیں جاتی تھی اور اس کا حفاظت کے لیے 12,000 افراد اس کی حفاظت کے لیے ہوتے تھے، جو اس کے جتھے دار بھی تھے، جو اس کے سلطنت کے مشاورت کرنے والے وزیر اور کبیر بھی تھے، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی اس میں شامل تھے۔ کالا افریت، ایک بہت افریت، بڑا دیو ہے کل جن، کالا افریت من الجن انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جن فوراً کھڑا ہو گیا، بہت دیو ہے کل جن، افریت، جس کے بارے میں اللہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ افریت تھا، دو ہیکل، اور 1,500 میل کا وہ فاصلہ تھا جہاں سے اس تخت کو لانا تھا، یمن سے آگے 1,500 میل۔ اور جن نے کہا کہ میں یہ مجلس جو آپ مجلس لگاتے تھے، جو فیصلے کرنے کے لیے جو آپ کی پنچایت بنتی تھی، وہ تقریباً صبح شروع ہوتی تھی فجر کی نماز سے اور عصر کی نماز تک چلتی تھی، تو اس جن نے کہا کہ میں آپ کی اس مجلس برخاست ہونے سے پہلے یا آپ کی عدالت برخاست ہونے سے پہلے میں اس کو یہاں حاضر کر دوں گا، اور میں قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ لیکن جو سلیمان علیہ السلام تھے وہ ان کو اس کے اوپر تھوڑا سا ہوا کہ یہ تو بہت دیر کا معاملہ ہے، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آنے سے پہلے تخت موجود ہو، اور ہو سکتا ہے وہ ملکہ وہاں سے چل پڑی ہو اور وہ آنے کے لیے راستے میں ہو اور تخت ابھی ادھر پڑا ہے، تو پھر قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد علیک طرفک، میں آنکھ نہیں جھپکے گی تو تخت تیرے سامنے ہو۔ یہ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا، اب اس کے اوپر بھی بڑے لوگوں نے جو لے دیکھی ہے، لیکن اسی کتاب کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر جب معراج کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، یا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پھر اللہ تعالیٰ نے پورا ماحول بھی بتایا کہ ایک رات کے اندر مبارک ہے وہ ذات، سبحان اللہ جی، پاک و بزرگ کو برتر ہے وہ ہستی جو اپنے بندے کو لے گئی حرم سے، مکے سے، بیت اللہ سے بیت المقدس، مسجد اقصی، پھر وہاں سے جنت اور دوزخ کی سیر، پھر ساری رات گھومتے پھرتے، پھر واپس ابھی کنڈی ہل رہی ہے تو واپس آ گئے، اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اس کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتے پھر اس کے نام کے بارے میں بھی
کتاب کے علم کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ تورات کا علم تھا، کوئی کہہ رہا کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، کوئی ایک برقیہ نام کا ایک عیسائی ربی تھا جو کہتے ہیں وہ اس کو بعد تورات کا علم۔ یہ جو قرآن نے بیان کیا اتنا ہی بیان کیا کہ الکتاب کتاب کا علم تھا اس کے پاس۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بجلی کی جو روشنی ہے اب تک پہنچتی ہے، یا 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کے 1,86,000۔ تو اللہ جب سورہ قمر میں اشارہ کرتے ہیں اللہ کے نبی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے کہ اس پہاڑی کا اس طرف چلے جاتا ہے، ایک اس طرف چلے جاتا ہے اور پھر وہ جڑ بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے پیمانے ہمارے یہ دنیا والے پیمانے نہیں ہیں، اس کی آنکھ ہماری آنکھ نہیں ہے کہ ابھی خراب ہو گئی دارو ڈالو جی۔ وہ تو سمیع بصیر ہے، حکیم علیم ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، باریک بھی جاننے والا، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، آنکھ اس کو نہیں پا سکتی، وہ آنکھ کو جانتا ہے۔ کوئی علم اس کا اپنا علم ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، جتنا اللہ چاہے اتنا۔ حلال حرام اللہ کے اختیار میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اب وہ تشبیہات بھی دیتے ہیں، تشریحات بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جس کو حلال کہہ دے حلال ہے، جس کو کہہ دے وہ حرام ہے، لیکن سورۃ تحریم پوری بڑی پڑی ہے کہ شاید کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تھوڑا سا اس سے کراہت کی، بلکہ حرام نہیں کیا، بلکہ کہا کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے پوری سورۃ تحریم نازل فرما دی، کیونکہ رسول جو ہے کرائیٹیریا ہے، کسوٹی ہے، اور اللہ اس کی ہر وقت حفاظت کرتا ہے کہ جس کے طریقے پہ عمل کرنا ہے، جس کے طرز عمل پہ عمل کرنا ہے، جس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، وہ رسول ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ یہ کس نے اجازت دی۔ اس لیے حلال حرام بعض لوگ کہتے ہیں، میں کئی دفعہ سنا بھی ہے، بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم اور فکر بھی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ حلال حرام اللہ کے اختیار، موت اور زندگی اللہ کے اختیار، رزق اللہ کے اختیار، شفا دینا اللہ کے اختیار، مشکلوں کو حل کرنا اللہ کے اختیار میں۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے جو مسکن بنے ہوئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے دارو ہم لیتے ہیں لوگوں سے اور شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ جو بھی کرنا ہے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے اللہ شفا دیتا ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھ لیں تو اب انہوں نے جو جس کو اللہ نے علم کتاب دیا تھا اس نے یہ بات کی تخت سامنے موجود تھی، اور اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کرا دی تاکہ دیکھا جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہنچاتی ہے کہ نہیں پہنچاتی۔ ابھی آئی نہیں، وہ چل پڑی ہے، راستے میں ہے، سلیمان علیہ السلام کو خبر مل گئی ہے، تو تخت اس کا آ گیا۔ من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد علیک طرفک، کہاں نیچے نہیں آئے گی، کتنی دیر لگ دیا میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، ایک دم تخت موجود ہے، اور کتنا بڑا تخت ہے کہ 80 فٹ لمبا ہے، 80 فٹ چوڑا ہے، 600 کرسیاں اس کے اوپر لگتی ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی جلدی سے آ گئی۔ علیہ کا طرف فلما راہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ اب پیغمبر کا ذرا قول سنیں، یہ نہیں کہ پھٹ گئے، غرور اور تکبر آ گئے، مجھے بندوق چلانی آ گئی ہے، مجھے جہاز چلانا آ گیا، نہیں، بلکہ کہا کیا کہا کہ آپ نے جب تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو آپ فوراً پریشان ہو گئے ایک دم۔ جب بھی اس نے جس کو اللہ نے یہ توفیق دی تھی اس نے اسی وقت تخت کو سامنے رکھ دیا اور دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، تیرا اس میں کمال نہیں ہے۔ یہ اندازہ لگا لے، کس نے پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ جو زبان بول رہی ہے اس کے رب، میرے رب کا فضل ہے، یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں میرے رب کا فضل ہے،
ورنہ ابھی آنکھیں بند ہو جائیں، دانت ٹوٹ جائیں، ناک سوکھ جائے، چہرہ بدل جائے، اس کے اختیار میں ہے۔ یہ پیغمبر کی آگے سے کیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ کیا کرے، لیبلونی، وہ مجھے آزمائے، وہ مجھے آزمائش کر رہا ہے، اشکر، کیا میں شکر کرتا ہوں، شکر بجا لاتا ہوں۔ اب پیغمبر دیکھو ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں یہ طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی کوئی اللہ ہمارے اوپر اپنے انعامات کی بارش کرے، ہمارے لیے کوئی راستے کھولے، اشکرو، ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے تو کہہ دیا سورہ بقرہ کے اندر، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ پھر جب اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یار ہم مٹی کے کھلونے ہیں، طہارت کرنے نہیں جانتے، ہر وقت گلیز، خیالات گلیز، آنکھیں گلیز، تو اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اور کیا انعام لینا ہے۔ تو پھر اس کو یاد کر لیا کریں یار، اٹھتے بیٹھتے سونے لگے تو اللہ بیسمے کا بھوت ہو بھائی، یار اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں، میں سونے لگا ہوں اللہ اب تیرے نام سے ہی ہے۔ سبحان اللہ جی کہ مجھے اللہ، الحمدللہ ہلا جی کہ مجھے تو نے اٹھا دیا ہے، مجھے تو نے بعد ازماتنا وعلیہ النشور، تو نے مجھے اٹھا دیا ہے نیند سے، مجھے اس موت سے مجھے نجات دے دی ہے، اور پھر میں اس زندگی کے اندر رواں دواں ہو گیا ہوں، تیرا میں شکر بجا رہا ہوں۔ تو پاک و بزرگوں پڑھ کر ہے، چھوٹی چھوٹی یہ دعائیں ہیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا واسقانا وجعلنا من المسلمین، اور دیکھیں کھانے کا مزہ کیسے آتا ہے کہ اللہ کا میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کی ہے، اور پھر میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے مجھے مسلمان، مجھے کھلایا بھی اور پلایا بھی، اور مجھے زندگی کی نعمت سے بھی نوازا۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور بڑی بے نظیر۔ اسی طرح آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، الحمدللہ الذی اذھب عنی الرجس وعافانی، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، لیکن یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ اور فرمایا ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو شخص اس واقعے میں، یہ عجیب و غریب تصور ہے اس ذہن سے نکلا کہ بجائے خود اس عبارت کو پڑھے تو آدمی کو پتہ جاتا ہے کہ یہ انسان نہیں بلکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اور اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بس یہ قرآن کے اندر کہہ دیا کہ اللہ کا ایک بندہ تھا جس کو اللہ نے کتاب پہ علم دیا، لیکن نہ حدیث میں اس کے اندر کہ یہ اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ کوئی آدمی تھا، کون تھا، کیا نام تھا، لیکن مفسرین نے اب کوئی کہتا ہے جی حضرت سلیمان خود ہی تھے، کوئی کہتا ہے خضر تھے، کوئی کہتے ہیں وہ بختیار تھا، یہ ساری چیزیں جو ایک تخیل ہے، لیکن اللہ نے جو فرمایا وہ یہی ہے کہ وہ ایک اللہ کا بندہ تھا۔ جب اس نے تخت لا دیا تو پھر یہ کلام جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کیا، اشکر ام اکفر، کیا میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا اس کا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم مغرور اور متکبر بن جاتے ہیں، چند لفظ پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہمارے اندر تکبر کی انتہا نہیں رہتی، ہم کہتے ہیں جی ہم تو پھر سارے عالموں سے زیادہ عالم ہو گئے، لیکن اصل علم اللہ کا ہے اور ہر چیز عطا اللہ کی ہے، اس لیے ہر وقت میں اللہ کے شکر گزار بن کے رہنا چاہیے۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اب اللہ کا یہ فرمان، جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اپنے ہی لیے ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ مل کے اس کا کفر کر لیں تو اس کی خدائی میں کوئی کمی پیدا نہیں کر سکتے، اور سارے لوگ مل کے اس کا شکر بجا لائیں تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اپنے ہی پیدا کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا یشکروا لنفسی، جو کفر کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو کفر ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جس نے کفر کیا اللہ غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آگے یہ ابھی تھوڑا سا قصہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس میں توحید کے بہت نکات ہیں۔
یہی توحید جو ہے انسان کی کشتی کو قیامت کے دن ہچکولوں سے بچائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس نور توحید سے ہمیں منور فرمائے اور ہمیں اللہ نے جو فرمایا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جو پڑھتے ہیں اللہ تیرے نام سے یا اللہ شروع کر دے۔ اللہ ہم جاہل اللہ اس قابل نہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے کا حق ادا کر سکیں۔ یا اللہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ پڑھتے ہیں، جو صحیح ہے اللہ تیری طرف سے، جو غلط ہے سب ہماری طرف سے، اللہ ہمیں معاف فرما۔ آمین۔ اللہ معافی پیش کرتے ہیں، اللہ ہماری غلطیوں پہ درگزر فرما۔ آمین۔ اللہ مظلوم مسلمان، فلسطین کے مسلمان، یا اللہ کمزور ناتواں اللہ غلام بن گئے، اللہ تیرے دین کو چھوڑ دیا۔ یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہماری سزا میں تخفیف کر دے، معاف فرما دے۔ اللہ ان کے اوپر غیب سے بھی مہربانی فرما دے، نصرت فرما۔ ہم اس قابل نہیں ہیں اللہ، نہ ہماری حکومت کے ذمہ دار اس قابل ہیں کہ کوئی نعرہ مستانہ بلند کر دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہمیں معافی دے دے۔ اللہ وہ کیسے زندہ ہے، سامنے بچے مر رہے ہیں، مائیں چیختی ہیں، والدین چیختے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ اللہ کرم، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ان کی سزا میں تخفیف کر دے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علیہ وسلم۔ جزاک